بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر تو پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس موضوع پر گفتگو کی آج 17ویں نشست ہے۔ غامدی صاحب جز میں ایک چیز کو ہم آپ سے سمجھ رہے ہیں، غامدی صاحب نے جس ادارے کو وجود پذیر کیا اس کا تعارف کیا ہے، اس کے مقصد، اس کے مقاصد، اہداف اور اس کا مشن کیا ہے، ویژن کیا ہے، کس چیز کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ غامدی صاحب کل ہم نے پرابلم اسٹیٹمنٹ سمجھی تھی کہ جس پس منظر میں آپ کے یہاں یہ ارج پیدا ہوئی کہ تفقہ فی الدین کا عمل ملت میں اس نہج پر قائم نہیں رہا، اس طرح سے سیاست کی حریفانہ کشمکش ہے، لوگ قرآن و سنت پر براہ راست غور و فکر سے اپنے آپ کو محروم کر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے فرقوں اور مسالک کی دعوت دی جاتی ہے، دین کی دعوت اور دین میں جو بنیادی مباحث ہیں ان کی دعوت نہیں دی جاتی۔ ہم صاحب آپ لکھتے ہیں کہ المورد کے نام سے یہ ادارہ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے قائم کیا گیا، چنانچہ اس ادارے کا بنیادی مقصد دین کے صحیح فکر کی تحقیق و تنقید، تمام ذرائع سے وسیع پیمانے پر اس کی نشر و اشاعت اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ 3 آپ نے پہلو اپنے کام کے متعین کیے، ایک تحقیق کرنی ہے، دوسرا تعلیم کا شعبہ ہے اور تیسرا نشر و اشاعت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ تینوں جو شعبے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت دین کے علماء کام کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر نکل کے، تو علم اور تحقیق، تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت یہ کیسے متعین ہوئے؟ یہ سب چیزیں بالکل عقلی ہیں، یعنی ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی صورت میں ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اس کے ساتھ علم کی ایک بڑی روایت پہلے دن سے قائم ہونا شروع ہو گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس سے لوگوں کو سمجھایا بھی، صحابہ کرام میں بھی علماء صحابہ یہی خدمت انجام دیتے رہے، بعد کے زمانوں میں بھی ہر دور کے علماء یہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دین کے حقائق سے متعلق مختلف آراء بھی سامنے آتی ہیں، مختلف زاویہ نظر بھی سامنے آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی غلط چیز کو فروغ حاصل ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی امتوں میں ہوتا رہا ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ آپ تحقیق کر کے متعین کریں کہ صحیح بات کیا ہے۔ یہ صرف مجھے نہیں کرنا، آپ کو نہیں کرنا، یہ ہر دور میں اہل علم کو کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے ہر دور کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا رہے۔ میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اس امت کی پوری تاریخ میں وہ لوگ جنہوں نے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا وہ یہی کرتے رہے۔ ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، یہ بالکل عقلی تقاضا ہے، وہی نہیں آنی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی براہ راست حاصل نہیں ہونی، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کر کے نہیں اٹھایا جائے گا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ مجھے تو جبریل امین نے آ کے بتا دیا ہے صحیح دین یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، میں تم لوگوں تک اس کا ابلاغ کر رہا ہوں۔ اب سوائے تحقیق کے راستہ کیا ہے؟ جب آپ کے سامنے دین آئے گا، اللہ کی کتاب آئے گی، رسول اللہ کا کوئی ارشاد آئے گا، علماء کی کوئی رائے آئے گی، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں کیا بات صحیح ہے، تو یہ فیصلہ آپ تحقیق کے بغیر کیسے کر لیں گے؟ تو پہلی بات یہی ہے، ہر عالم یہی کر رہا ہے، تمام بڑے علماء تاریخ میں جہاں جہاں بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان میں سے کسی نے کسی ایک شعبے کو اپنا اختصاص بنا لیا، کسی نے دوسرے کو بنا لیا، اور ایسے بھی علماء ہوئے جنہوں نے بحثیت مجموعی پورے دین پر نگاہ ڈالی۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مثال کے طور پر امام غزالی ہیں یا ابن تیمیہ ہیں یا شاہ ولی اللہ ہیں، ہمارے دور سے پہلے کے علماء کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پورے دین کو جس طرح سمجھا ہے بیان کیا ہے۔ اجزاء میں بھی کوئی فقہ کا عالم ہے، کوئی عقائد کا عالم ہے، کوئی اس تک پہنچنے کے ذرائع کا عالم ہے، جیسے نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، بیان ہے، لغت ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اب ہمیں اللہ کی کتاب کو تحقیق کر کے سمجھنا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو تحقیق کر کے متعین کرنا ہے، اور جو علم ہمیں میراث میں ملے گا، جس دور میں بھی ہم ہوں گے، جو لوگ 500 سال پہلے پیدا ہوئے وہ اپنے پیچھے دیکھیں گے، جو 200 سال پہلے پیدا ہوئے وہ اپنے پیچھے دیکھیں گے، جو 1200 سال پہلے پیدا ہوئے وہ اپنے پیچھے دیکھیں گے، یعنی ان کے زمانے تک علم میں کیا
چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں، کیا آراء قائم ہو گئی ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ ہر وقت کرنے کا کام۔ میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بڑے مفکر نے اس دور کی ابتدا میں یہ کہا کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے۔ چنانچہ خطبات دیے جن کا نام ہی یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید۔ یہ کوئی اس دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر وقت ہوتی رہنی چاہیے۔ اس کے لیے بڑے پیمانے کے کام کی ضرورت ہی اس وقت پڑتی ہے جب برسوں اور بعض اوقات صدیوں وہ کام نہیں ہوتا، ورنہ ہر وقت ہر چیز پہ نظر ثانی ہوتی رہنی چاہیے۔ انسانی عمل جہاں بھی ہوگا وہاں غلطی کا امکان ہے۔ ہم تو اللہ کے پیغمبر میں اور انسانوں میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی سامنے رکھ لیں، فرق ہی یہ متعین کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ یہ علم صحیح و خطا کے نتیجے میں ہوتا ہے، وہ خدا کی براہ راست رہنمائی ہوتی ہے۔ تو صحیح و خطا کے عمل میں صحیح بھی ہوگی، خطا بھی ہوگی۔ اس وجہ سے یہ پہلی بات کہی گئی ہے، اور یہ بالکل ایک بدیہی چیز ہے، اور ہماری مسلمانوں کی پوری تاریخ میں علماء نے یہی کام کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے حدیث پر کام کیا ہے، فقہ پر کام کیا ہے، تاریخ پر کام کیا ہے، قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں، یہی تحقیق کا کام کر رہے ہیں تاکہ صحیح چیز کو ہر جگہ متعین کیا جائے اور اپنے علم کی حد تک اس کو بدلائل واضح کر دیا جائے۔ پھر یہ سب کس لیے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تعلیم دینی ہے، اس کی دوسروں کو تعلیم دینی ہے۔ یعنی وہ مسلمان جو اس دین کو مان چکے ہیں انہی تک پیغام پہنچانا ہوگا، تو وہ پیغام پہنچانے کا راستہ ہی دو چیزیں ہیں، تعلیم اور تربیت۔ اگر وہ کوئی چیز سیکھے ہوئے نہیں ہیں تو سکھائیے، اور سیکھے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈال سکے تو ان کی تربیت کریں۔ تو یہ گویا اس کے بعد لازمی نتیجہ ہے، ہر جگہ نکلے گا۔ چنانچہ ایک نظر ڈال کے دیکھیے اپنی تاریخ پر، تو ہر دور میں ایسے اہل علم پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے لگا دی کہ وہ اگر تحقیق کا کام نہیں بھی کر رہے تو جو پہلے تحقیق ہو چکی ہے، جن علماء کی تحقیق پر ان کا اطمینان ہے، اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کریں۔ یہاں بھی یہی چیز ہے، اگر کسی چیز کی تحقیق کرنے والے لوگ ہوں گے تو کریں گے، نہیں تو جو میراث پہلے سے موجود ہے اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کی تربیت کریں گے۔ دوسری چیز یہی ہے، یہ جو نتائج نکلے ہیں، خواہ وہ تعلیم کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں، خواہ تحقیق کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں، اس کو آپ اٹھا کر اپنے گھر میں تو نہیں رکھ لیں گے، اپنی جیب میں تو نہیں ڈال لیں گے، ان کو دنیا تک پہنچنا چاہیے، یہ خود ان کا حق ہے۔ تو اس لیے تیسری بات بیان کی گئی ہے، نشر، اشاعت، اس کو آپ خالص قرآن کی اصطلاح میں دعوت کہہ سکتے ہیں، پیغام پہنچائیں گے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ غیر مسلموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ان کو صرف اللہ کی کتاب دی، اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائی جائے گی، اللہ کی کتاب ان کو پڑھائی جائے گی، اللہ کی کتاب ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی، کتاب کا تعارف اور کتاب، اس سے زائد کوئی کام ہمیں نہیں کرنا۔ وہ کتاب خود کرے گی، اور جب وہ کر لے گی تو اس کے بعد وہ بھی وہیں کھڑے ہوں گے، یا انہیں تعلیم کی ضرورت ہوگی یا تربیت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ تین کام ہیں جو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس امت کی پوری تاریخ میں اہل علم کرتے رہے ہیں۔ اس کے سوا کوئی اور کام دین کے لیے نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کرنا چاہیے، اور نہ اگر کیا جائے گا تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ یہاں تو یہی چیزیں ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص سے ان سب چیزوں کا صدور ہو رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کام مل کے کر رہے ہوں، کیونکہ کوئی پیغمبر نہیں ہے تو اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ادارے بنا دیے جائیں جس میں لوگ پڑھیں، جس میں تعلیم حاصل کریں، جس میں اچھے علماء بنیں، جس میں ان کو تحقیق کی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں، تاکہ اس کام کی کنٹینیوٹی اسی طرح جاری رہے۔ یعنی یہ ایسے ہی مسلسل ہوتا رہے، لوگ تحقیق کرتے رہیں ہر دور میں۔ ہم نے کچھ خدمت انجام دے دی، ہمارے بعد والے اس پر ایک نظر ڈالیں، دیکھیں اس میں کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں کوئی چیز ٹھیک طرح سے بیان نہیں ہوئی۔ دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کسی نتیجے تک پہنچنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نتیجہ بالکل درست ہوتا ہے لیکن اس کو بیان کرنے، اس کو پیش کرنے کے انداز میں خرابی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔
اس کے مطابق تعلیم تربیت کا اہتمام میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کا تعلق تدبیر سے ہے کہ آپ کوئی ادارہ بنائیں گے، آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے کام کر لیں گے، آپ کسی دیہات میں بیٹھ جائیں گے، آپ کسی شہر میں آئیں گے، یہ سب تدبیر کی چیز ہے۔ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق تدبیر ہوگی۔ یعنی کوئی آدمی اپنے گھر میں چند لوگوں کو بلا کے تعلیم دے دیتا ہے، کوئی بڑے بڑے کالج بڑی یونیورسٹیاں بنا دیتا ہے، تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کا تعلق تدبیر سے، اور تدبیر کا تعلق زمانے سے، اس کے حالات سے، اس کی ضرورتوں سے ہوتا ہے۔ لیکن کام کیا ہوں گے؟ یہی تینوں، اس کے سوا کوئی اور کام نہ ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ پوچھیے کہ دین کا تقاضا کیا ہے تو علم و عقل یہ کہتے ہیں کہ یہی تین کام ہے۔ ٹھیک، بنیاد واضح ہو گئی۔ ہم سب اس کی بنیاد علم اور عقل ہے، اور ہمارا جو تجربہ ہے کہ جس بنیاد پہ دین کی نشر و اشاعت ہو سکتی ہے سوسائٹی میں۔ اچھا، آپ نے اس میں جو پہلا نقطہ لکھا کہ تحقیق ہوگی، ہمارے ہاں بالعموم جب یہ لفظ سنا جاتا ہے بالخصوص ان لوگوں کی جانب سے کہ جو کسی مسلکی وابستگی سے یا شناخت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو مذہبی طبقے میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ رستہ کھول دیا تحقیق کا تو اس کے نتیجے میں تو ایک پورا کا پورا دینی فکر، ایک پورا کا پورا دینی سٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے انسانی عقل نہیں بلکہ وحی کی روشنی ہے۔ تو یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی دین پر تحقیق کرو، حالانکہ تحقیق تو جدید چیزوں پر ہوتی ہے، علوم پر ہوتی ہے، دین تو متعین ہے، اس کو اللہ کے پیغمبر نے پہنچا دیا ہے، پوری امت اس کو آگے لے کر منتقل کر رہی ہے۔ تو وہ بھی تحقیق کرتے ہیں لیکن اس کے انہوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، آپ دعوت دیتے ہیں کہ جی اہل علم علماء اس میں آئیں، تحقیق کریں۔ تحقیق کا کوئی دائرہ ہے، کوئی فور کارنرز ہیں جن کے اندر رہ کر تحقیق کی جائے گی؟ مثلا کوئی مستشرق اٹھ کے آ جاتا ہے، کوئی ملحد اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دین کی نفی کے اوپر تحقیق کرنی ہے، تو ہم دینی ادارے تو کبھی بھی اس کو فیسیلیٹی اس طرح سے نہیں کرتے۔ تو کیا اس میں بھی کوئی دائرہ ہے، کوئی فور کارنر اگر ہیں تو کیا یہ فور کارنر بنانا بھی ضروری ہے تحقیق میں؟ یہ جو صاحب تشریف لائیں گے اور کہیں گے میں نے دین کی نفی پر تحقیق کرنی ہے، میرے نزدیک تو اگر کوئی آگے کہے میں نے دین کے اس بات پر تحقیق کرنی ہے تو وہ بھی محقق نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ایک رائے قائم کر کے آ رہا ہے۔ تو اس طرح کے آدمی کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ تحقیق کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم دیانتداری سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو جانیں گے۔ تو ایسا کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر مسیحیوں میں سے آ کے کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور دیانتداری سے میں اس دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دین ہے، یعنی یہ کوئی ہنر نہیں ہے جو آپ سیکھنے کے لیے آ گئے ہیں، تو اس میں تو پہلا قدم ہی یہ ہے کہ میرے لیے یہ مقصد ہے کہ مجھے حقیقت کو جاننا ہے، اور جیسے ہی حقیقت میرے علم میں آئے گی مجھے اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ آنے والے کے تو پاؤں دھو کر پینے چاہیے، یعنی اس میں کیا رکاوٹ کا سوال ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ اصل میں اپنے مسالک، اپنے فرقوں کے پابند ہو کے رہ گئے ہیں۔ اسی لیے تمہیدی مبحث میں ان چیزوں کو موضوع بنایا گیا ہے کہ ہمارے ہاں تفقہ فی الدین کا عمل صحیح نہج پر قائم نہیں رہا۔ جب آپ اپنے فرقے کو سامنے رکھ کے تحقیق کریں گے، اپنے اختیار یا انکار کو سامنے رکھ کے تحقیق کریں گے، کچھ بزرگوں کے ساتھ عقیدت کو سامنے رکھ کے تحقیق کریں گے، تو وہ تحقیق نہیں ہوگی، وہ تو اصل میں دائیں بائیں سے مواد اکٹھا کر کے کسی بات کو ثابت کرنے کی صحیح ہے۔ اس طرح کی صحیح جہاں بھی کی جائے وہ بالکل بے معنی ہوتی ہے۔ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ ہر چیز کا جائزہ لینے کا کام ہوتا رہے، اور اس جذبے سے ہوتا رہے کہ ہمیں حق کو سمجھنا ہے اور اختیار کرنا ہے۔ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ حق کو سمجھنے اور اختیار کرنے کے جذبے کے بغیر داخل ہو جائیں، کیونکہ یہ دین ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی دعوت ہے۔ اس جذبے کے ساتھ ہر آنے والے آدمی کا استقبال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب بیان کیجیے گا، آپ نے ایک اور ڈاکومنٹ لکھا ہے اصول و مبادی کے عنوان سے، انشاءاللہ اس کو بھی جز میں زیر بحث لے کے آئیں گے آئندہ نشستوں میں۔ وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ خود جب آپ دین پر غور کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو اس کے اصول کیا ہیں، پروٹوکولز کیا ہیں، پرنسپل کیا ہیں، پیرامیٹرز کیا ہیں، حدود بندی کیسے کی ہوئی ہے آپ نے۔ دین کے جو لوگ آپ کے ادارے میں آ کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ایک فطری تقاضا ہے نا کہ جو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن چکا ہے، جس نے ادارہ بنایا ہے، وہ چاہے گا کہ یا تو کوئی عالم اس کو آ کے ریفیوٹ کر دے، اگر ریفیوٹ نہیں کرتا تو پیغام وہی پھیلانا ہے جو آپ سمجھے ہیں، جس کی پس منظر میں یہ پورا کا پورا پرابلم اسٹیٹمنٹ واضح ہے۔ تو پھر وہ ڈاکومنٹ لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس میں بھی تو ایک طرح سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں نے اس طرح سے دین پہ غور کیا ہے، تم لوگ بھی غور کرنا چاہتے ہو تو اسی طریقے سے کرو، اگر نہیں کرتے اس طریقے سے تو مجھ پہ میری غلطی واضح کرو۔ بات یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے سامنے کچھ چیزیں اسی طرح اصول کے طور پر رکھتا ہے، ہر علم اپنے سامنے رکھتا ہے۔
آپ سائنس پر تحقیق کرنے جائیں گے تو وہاں پر بھی کچھ چیزیں ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں آیا ہوں سائنس پر تحقیق کرنے، لیبارٹری میں مجھے ملازمت دے دی جائے لیکن میں کچھ مراقبے فرماؤں گا، تو یہ نہیں گوارا کیا جائے گا. ہر علم کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ اصول ہیں جو اس ادارے میں بھی بنا دیے گئے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بنا دیے ہیں اور بس چونکہ میں نے بنا دیے مان لیے جائیں. ان اصولوں پر غور کیا گیا، برسوں اس پر بحثیں ہوئیں. اس کے بعد ان اصولوں کی دستاویز کو خود اس ادارے کے لوگوں نے اختیار کر لیا. اس کے باوجود وہ انسانی کام ہے. اگر فرض کیجئے کہ 2 برس بعد، 4 برس بعد، میرے موجودگی میں اس کی کوئی غلطی واضح ہو جاتی ہے، ترمیم ہو جائے گی اس میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصول بنانے کا کام ہو یا ان کے اطلاق کا یا ان کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنے کا، یہ ایک دن کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے، ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے. تو اس لیے جو اصول قائم کیے گئے ہیں وہ ایک مختصر سی دستاویز ہے. اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ میری آراء ہیں، یہ میرے نتائج فکر ہیں، نہیں، وہ بنیادیں واضح کی گئی ہیں جو سامنے رہنی چاہیے. ان بنیادوں کے دلائل بیان کر دیے گئے ہیں. تو اگر کوئی شخص آ کے بتاتا ہے کہ یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں ہے، تو جس طرح میں نے بتایا کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے جو اس سے پہلے لوگوں نے اختیار کر رکھی ہوئی ہے، تو آنے والے کو حق ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ بات ٹھیک نہیں. تو یہ ایک زندہ عمل ہے جس کو جاری رہنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ہم سب پلٹ کے میں ایک چیز پوچھتا ہوں آپ سے بہت ہی تربندی کے ساتھ. ہمارے مدارس کے اندر بھی بالکل یہی آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ اس پر اتنا وقت گزر چکا ہے، بہت بحث و تکرار ہوئی ہے، امت کے 1400 سال علماء کی ایک روایت ہے، اس پر سب متفق ہو گئے، سب نے مل کے اس کو قبول کیا، اس کے بعد ہم مدرسوں میں اس کو پڑھا رہے ہیں. تو وہ تو بالکل وہی آرگومنٹ ہے جو بھی آپ نے پیش کیا کہ وہاں پر بھی تو یہ کہا جاتا ہے سب متفق ہیں، اسی لیے اب اس دائرے کے اندر رہ کر آپ نے کام کرنا. یہ بالکل درست فرمایا انہوں نے، لیکن کیا وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے لوگ اس پر تنقید بھی کر لیں؟ تو میں نے تو بات یہاں تک نہیں چھوڑی. میں نے یہ کہا ہے کہ وہ دستاویز موجود ہے، اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ اس پر تنقید کریں، آنے والے اس پر تنقید کریں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس پر تنقید کریں. اس تنقید کے نتیجے میں اگر واضح ہو جائے گا کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے اور اس ادارے کو چلانے والوں پر واضح ہو جائے گا تو وہ تبدیل کر لیں گے. تو یہی چیز مانی جا سکتی ہے، ورنہ کوئی شخص خلا میں تو نہیں کھڑا ہوتا. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے ہمارے ہاں مذہبی ادارے یا علمی ادارے کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں، وہ اپنے اصول متعین کرتے ہیں. یہ اس میں کام ہوگا، تحقیق ہوگی، تعلیم دی جائے گی، کن چیزوں کو سامنے رکھ کے دی جائے گی، یہ تو ہر جگہ ہوگا. لیکن کیا وہ کوئی جامد چیز ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی، اس پر قفل لگا دیا گیا. قابل اعتراض بات یہ ہے. تو اس وجہ سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی پرنسپل، کوئی اصول متعین کیے بغیر سائنس پہ کام کر سکیں، کوئی فلسفے پہ کام کر سکیں. ہر علم اصل میں ایک رویہ بھی چاہتا ہے اور ہر علم کچھ قاعدے بھی چاہتا ہے جن کا لحاظ رکھا جائے. تو نقطہ واضح ہوا. علم و تحقیق، تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت المورد کی تاسیس کے بنیادی 3 پہلو ہیں جن میں کام کیا جائے گا. کام کا نقشہ کیا ہے، ایک ایک پہلو کو زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو